السلام علیکم جی۔ انجینئر محمد علی مرزا پہ 295C جو پاکستان کا گستاخ رسول کے حوالے سے قانون ہے تو اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی جہنمی کے خلاف فتویٰ دیا اور مطالبہ کیا کہ 295C کے تحت اس پر FIR درج کی ہے اور اس کی آڑ میں اس کو سزائے موت دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہوگا نہیں کیونکہ بہت سارے علماء کرام نے اس کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اگر نام لیا جائے مفتی طارق مسعود جو انجینئر محمد علی مرزا کے سخت ترین خلاف تھے، انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے اور یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ، تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹائم انجینئر محمد علی مرزا پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا نے صرف یہ کہا کہ عیسائی ایسا سمجھتے ہیں یا عیسائی ایسا کہتے ہیں بھی نہیں کہا، اس نے یہ کہا کہ عیسائی ایسا سمجھتے ہیں۔ تو اگر اس نے یہ کہا ہے کہ تو اس پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، لیکن ایک مخصوص طبقہ ہے تو اس کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے کسی اور بہانے سے اس کو مار دیا جائے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر انجینئر محمد علی مرزا صحیح بھی کہتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس نے سچ بھی کہیں۔ اور اس کے بعد سے جب اس نے سب کو ننگا کرنا شروع کیا، خاص کر کے جو بریلوی فرقہ ہے سب سے زیادہ اس کو ننگا کیا، کیونکہ پیری مریدی اور پیری فقیری یہ جو بریلوی مکتبہ فکر میں چلتی آ رہی ہے اس کو زیادہ تر ننگا کیا، اور یہی لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 295C انجینئر پہ لگنی چاہیے۔ تو اس سے میں نے تھوڑا سا سرچ کیا اور میں نے نکالا کہ یہ جو 290C جو قانون ہے تو اس میں کتنے لوگوں کو سزائیں دی گئیں اور اس کا بہانہ بنا کے کتنے لوگوں کو مارا گیا اور اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ تھا اور وہ کس طرح سے ان سب چیزوں کو استعمال کرتے رہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ 2021 تک یا 22 تک 1947 سے لے کر 2021-22 تک تقریباً 250 لوگوں کو بلاسفمی کے کیس میں نامزد کر کے اور ان کو پھر مار دیا گیا، جس میں سب سے بڑا نام جو آتا ہے تو علم الدین شہید ان کا نام آتا ہے، جس نے ایک ہندو کو مارا تھا اور اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے کچھ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس ٹائم احتجاج بھی ہوا تھا، اس ٹائم علماء کرام نے تقاریر، محفلیں، ساری چیزیں کی تھی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کوسچن آتا ہے کیونکہ اب وقت بدل چکا ہے، اس ٹائم اتنے لوگ باشعور نہیں تھے لیکن اب کافی زیادہ شعور آ چکا ہے، اور کیونکہ ٹیکنالوجی نے بھی کافی زیادہ ترقی کی ہے تو اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، اور میرے ذہن میں بھی یہ کوسچن آ رہا تھا کہ اس ٹائم تو علامہ اقبال جیسے بڑے بڑے لوگ موجود تھے اور اس ٹائم جو علماء کرام، مفتیان کرام تھے تو وہ تو بڑے پاورفل تھے اور بڑے سچے اور اچھے تھے، تو اس ٹائم وہ کیوں نہیں آگے نکلے؟ کیونکہ کیا انہیں جنت نہیں چاہیے تھی؟ یہ تو کہتے ہیں کہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ علم الدین نے جب اس کو مار دیا تو اس کے بعد سے تو علم الدین کے لیے تو ایسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ایک ترخان کا بیٹا ہم پہ نمبر لے گیا، مطلب کہ بہت بڑے الفاظ استعمال کیے گئے ایک عام سے شخص کے لیے۔ تو ان لوگوں نے خود یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ہمیشہ سے جتنے بھی یہ 250 لوگ مارے جا چکے ہیں گستاخی رسول کے الزام میں، تو جن لوگوں نے مارا ہے تو ان میں زیادہ تر لوگ یا تو ان پڑھ ہیں یا پھر بہت کم پڑھے لکھے ہیں یا پھر انہیں دین کی اتنی سوچ سمجھ نہیں ہے۔ میں حیران رہا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے اور ان میں کسی مفتی، کسی عالم نے ان لوگوں کو نہیں مارا، مطلب کہ کوئی مفتی یا عالم شہید نہیں ہوا آج تک۔ 1947 سے لے کر آج تک کوئی بھی مفتی یا عالم کسی نے بھی گستاخ رسول کو نہیں مارا، جب بھی مارا تو کسی عام لوگوں نے مارا، عام شخص نے مارا۔ ممتاز قادری نے جس ٹائم سلمان تاثیر کو مارا تھا تو اس ٹائم اس نے یہ بیان دیا تھا کہ میں نے حنیف قریشی، جو مفتی حنیف قریشی ہیں، تو ان کے بیان کی وجہ سے میں نے اس کو مارا ہے، مطلب کہ وہاں سے مجھے جوش چڑھا تو میں نے پھر اس کو مارا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ کافی ہائی لائٹ بھی ہوئی تھی وہ نعت جو وہاں پر پڑھی گئی تھی، اور اس کے بعد سے حنیف قریشی نے گستاخ رسول پہ بڑی سخت ترین تقریر کی تھی۔ تو حنیف قریشی صاحب نے منع کر دیا، جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جا کے مارو، میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ گستاخی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی سزا موت ہے۔ تو بھائی جب آپ کہتے ہو کہ اس کی سزا موت ہے تو ایک شخص مار دیتا ہے تو پھر آپ کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو تو
یہ سعادت حاصل ہونی چاہیے کہ یار میری وجہ سے اس کو مارا گیا ہے تو اس کے پیچھے میں ہوں، تو ممتاز قادری کا آپ کو ساتھ دینا چاہیے. لیکن نہیں، اس ٹائم کسی عالم نے ممتاز قادری کا ساتھ نہیں دیا. صرف روڈوں پہ احتجاج کیا گیا، جو ایک ہمارا روایتی ہے، جس طرح سے سیاسی پارٹیاں بھی کرتی ہیں اور دینی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں بھی کرتی ہیں. تو وہی ایک معمول کے مطابق ایک احتجاج وغیرہ ریکارڈ کروایا گیا اور اس کو مرنے دیا گیا، اور مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو پیر بنا دیا گیا. اس کی قبر کو چومتے ہیں، اس کی پتہ نہیں کیا کیا ممتاز قادری کی کرتے ہیں. اس کے بعد بھی جتنے بھی گستاخ ہوئے ہیں، تو ان میں بھی جتنے لوگوں نے گستاخی کی ہے، تو اس میں ہمیشہ سے مارنے والے لوگ جو ہے تو وہ عام لوگ ہیں. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے جو مارنے والے لوگ ہیں تو ان میں اتنا دین کا علم نہیں ہے. وہ صرف عشق یا بس وہ جس طرح سے اشتعال انگیزی دلائی جاتی ہے، جس طرح سے ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، تو وہ کنیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ سے کنیکٹ کرنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے ایسے واقعات اور ایسی چیزیں سناتے ہیں جس سے عام لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ کچھ بھی کرنے کے لیے ان کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیونکہ علم کم ہوتا ہے، اتنا نالج نہیں ہوتا، سوال نہیں کر سکتے. تو بس وہ جب آپ کسی کو مان لیتے ہیں کہ یہی میرا بڑا ہے، میں جو بھی ہوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس یہی اس نے جو کہہ دیا کہ وہی سچ ہے، حق ہے، تو ایسے واقعات ہوتے ہیں. جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہو تو پوری اس کی سرچ کریں. آج کل سرچ کرنا اتنا آسان ہو چکا ہے، چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، گوگل جیمینی آ گیا ہے، ڈیپ سیک آ گیا ہے. دینی، مذہبی ہر چیز آپ وہاں پہ سرچ کر کے تو آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. آپ جا کے سرچ کریں کہ آج تک جتنے بھی یہ جو گستاخ رسول مارے گئے ہیں، تو اس میں کسی مفتی کو شہید کیوں نہیں کیا گیا؟ کسی مفتی نے آگے بڑھ کے نمبر کیوں نہیں لیے؟ عام لوگوں نے ہمیشہ کیوں لیے؟ اور جو لوگ عام لوگ تھے تو یہ کم پڑھے لکھے تھے. علم الدین بالکل ان پڑھ تھا. ممتاز قادری میٹرک پڑھا ہوا تھا. اس کے علاوہ جو یہ پشاور میں قتل ہوا تو وہ بھی پولیس میں تھا، میٹرک پڑھا ہوا تھا. اس کے علاوہ یہ جو سندھ میں قتل ہوا تو وہ بھی، جو سری لنکن قتل ہوا تو اس کے جو مارنے والے تھے وہ سارے عام ورکر تھے، وہ کم پڑھے لکھے تھے. تو اس طرح سے عام لوگوں کو اشتعال دلا کے مروایا جاتا ہے، اور پھر عام لوگوں کی ذمہ داری بھی نہیں لی جاتی ہے. بس ایک احتجاج بنگڑا شنگڑا ڈال کے تو وہ اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں، لوگوں کو مزید اپنے ساتھ جوڑنے کے چکر میں ایسا کیا جاتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا پہ یہ دفعات نہیں لگتی. جب علماء کرام سے ظاہر ہو گیا اور اس کے بعد سے ریسرچ سے بھی یہ پتہ چل گیا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، اور جو کہا ہے تو وہ اس انداز میں کہا ہے کہ اس نے اپنے لیے نہیں کہا. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص طبقہ اس کو مروانے کی کوشش کر رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے.